अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्तदम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाली हूँ, जो हमारे इर्द गिर्द सब करते रहते हैं और हम भी उस चीज़ का हिस्सा बने रहते हैं, और वो इतना यूज़ टू हो चुके हैं उस चीज़ के कि वो करते करते हमें पता भी नहीं चलता कि हम वो चीज़ कर रहे हैं। वो है गॉसिप। गॉसिप कह लें। गॉसिप तो एक ट्रेंडी और कूल वे में गॉसिप करते करते उसका मतलब ही हमने बदल दिया है। असल में तो वो चीज़ गीबत में आती है। तो जहाँ पे भी चार बंदे मिलकर बैठे होंगे तो वहाँ पर गॉसिप होना आम सी बात है। स्पेशली कहा जाता है कि जहाँ पे अगर दो औरतें भी मिलकर बैठ जाएं तो वहाँ पे गॉसिप ज़रूरी है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि जहाँ पर औरतें ही होंगी तो गॉसिप होगा। मर्द हजरात भी अब इसमें पूरे हिस्सेदार होते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वुमेन, इट्स अबाउट ऑल ऑफ अस। तो बहरहाल ये एक सोशल इशू है जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं बैठे हैं और उस गॉसिप का हिस्सा नहीं बनते तो भी आप वियर्ड लगेंगे, और जो दो बंदे बात कर रहे हैं और अगर आप उसमें बात नहीं करेंगे या उन्हें उस चीज़ पे रोकने टोकने की कोशिश करेंगे तो भी शायद आपको ही पलट कर समझाया जाए। आप उस चीज़ में सेट नहीं हो रहे। अब तो ऐसा होता है, अब बैठे हैं तो बात तो करेंगे, बट इट्स रियली सीरियस एंड क्रूशल मैटर। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी, मेरे बंदों यानी मोमिनों से कह दीजिए कि वो ज़बान से वो बात निकालें जो बेहतरीन हो। मुस्लिम और बुखारी में हदीस मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि वो सिर्फ भली बात कहे या फिर खामोश रहे। तो आप देखिए कि क्या हम लोग अपनी लाइफ में ये चीज़ प्रैक्टिस करते हैं। हम इतना टाइम अब फ़ोन कॉल्स पर या चैट्स पर जब सर्व करते हैं तो हम बातें करते हैं। इसके अलावा कि हमारे पास कोई हम किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं या किसी काम से अगर बात कर रहे हैं, इन दैट वे अगर आपकी बात लंबी हो जाती है तो वो एक और बात है। लेकिन अगर हम जस्ट फॉर किलिंग द टाइम हम बात कर रहे हैं और हमारी होती हैं घंटे घंटे की फ़ोन कॉल्स करते हैं, चाहे फैमिलीज से करें, फैमिली मेम्बर से करें, फ्रेंड्स से करें, तो अगर आप इतनी लंबी बात कर रहे हैं तो विदाउट एनी प्रोडक्टिव टॉपिक जब हम बात करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई भी अच्छी बात होती है। जब हम किसी से इस तरह लंबी बात करते हैं तो अगर आपके पास कोई दूसरे बंदे की बात नहीं है करने के लिए, या अगर आप किसी थर्ड पर्सन को एज अ गॉसिप जो है वो बात नहीं करते उसको लेकर, तो आपके पास बहुत कम बात रह जाती है करने के लिए। अगर आप किसी अच्छे टॉपिक पे बात ना करें, कोई मौजू मौजूद ना हो, और अगर किसी के बारे में गॉसिप नहीं करते तो आप यकीन जानिए 10 to 15 मिनट से ज़्यादा लंबी कॉल नहीं कर सकते। क्योंकि जब आपके पास कोई हॉट टॉपिक मौजूद होगा, कोई थर्ड पर्सन मौजूद होगा, किसी का कोई इशू होगा, उस पर जब बात करेंगे तो ही आपकी कॉल्स लंबी होंगी कि हम उस पर बात करते चले जा रहे हैं। और शायद हम सिर्फ उस इशू पे बात करते करते ये भूल जाते हैं कि उन कितनी सी बातों में हम किसी तीसरे बंदे की बुराइयां कर रहे हैं, और वो गीबत ही है। मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हें मालूम है कि गीबत क्या है? लोगों ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा वाकिफ़ हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने किसी भाई का ज़िक्र इस ढंग से करना जो कि अगर तुम उसकी मौजूदगी में करो तो वो उससे नापसंद और नागवार हो। तो पूछा गया कि क्या अगर वो बात जो मैं उसके बारे में कह रहा हूँ उसके अंदर मौजूद हो तब भी वो गीबत है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जो बात तू कहता है वो उसके अंदर मौजूद है तभी वो गीबत है, और अगर वो बात तुम कहते हो और वो उसके अंदर मौजूद नहीं है तो वो तो बहतान हो जाएगा। यानी कि किसी के बारे में बात करते हुए हम ये जस्टिफाई नहीं कर सकते भाई हम तो सच बोल रहे हैं, उस बंदे में तो ऑलरेडी ये कमज़ोरी या ये बात मौजूद है, ये बुराई मौजूद है, तब भी यू हैव नो राइट टू टॉक अबाउट दैट पर्सन। गीबत का मतलब ही वो है कि किसी बंदे में वो आदत, वो बात, वो कमज़ोरी मौजूद है जो आप उसकी पीठ के पीछे कर रहे हैं। अगर वो आप उसके सामने करते तो वो नाराज़ हो जाता, उसको बुरा लगता। तो वो उसकी कमज़ोरी, उसकी बुराई उसमें मौजूद है, फिर भी अगर आप उसकी गैर मौजूदगी में करते हैं वही गीबत है।
اگر اس میں موجود نہیں ہیں وہ تو بہتان ہے۔ تو جب آپ بات کریں، کہیں اپنے کسی گروپ میں بیٹھیں، کسی سوشل سرکل میں بیٹھے ہوں، دوستوں میں بیٹھے ہوں، فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوں، تو بات کرتے ہوئے ضرور سوچ لیا کریں کہ جب آپ کسی کو ڈسکس کرنے لگیں تو خود کو بھی تھوڑا سا الرٹ کر لیا کریں، اور دوسرے کو بھی ہلکا سا جو ہے وہ کسی بھی انداز میں منع کر دیں، روک دیں کہ اس بات کو نہیں کرتے۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ آور اون سیلفس۔ اپنے بارے میں کچھ بات کر لیں، اپنی کوئی کمزوریاں ڈسکس کر لیں، جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ بات کر لیں کہ ہماری کیا ویکنیسز ہیں، اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ باتیں کرنا جو آپ کسی کی غیر موجودگی میں کر رہے ہیں۔ آپ گناہ گار ہو رہے ہیں اور اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں، نہ اس بندے کو اور نہ آپ کو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی مسلمان کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ اکثر گمان گناہ ہوتا ہے۔ تجسس نہ کرو اور کسی کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، جبکہ تم خود اس سے کراہت محسوس کرو؟ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی کسی مسلمان بھائی کے عیب کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ تو یہ کہنے میں شاید بہت چھوٹا سا ورڈ لگتا ہے ہمیں، غیبت یا گوسپ، لیکن دیکھیے بہت سی آیات میں، بہت سی احادیث میں اس کے بارے میں ہمیں احکامات ملتے ہیں۔ تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ آپ جب خود کو اس چیز سے روکنا سٹارٹ کریں گے، کسی میں بیٹھے ہوئے اگر بات ہو بھی رہی ہے تو آپ کانشیس ہو کے اس چیز سے رکیں گے، تو آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کے پاس بات کرنے کے لیے بہت ہی کم الفاظ رہ جائیں گے، بہت کم مٹیریل ہوگا۔ آپ سوچیں گے کہ اب یہاں پر بات کیا کی جائے، یا تو آپ خاموش رہیں گے، یا پھر کوئی اچھی بات کریں گے، یا اچھے ٹاپک پہ ایک دوسرے سے بات کریں گے، یا اٹس بیٹر کہ آپ جب سب بیٹھے ہیں تو آپ یہ کہہ کے روکنا شروع کر دیں کہ چلے اپنے بارے میں بات کرتے ہیں جو ہم یہاں پہ موجود ہیں، نہ کہ کسی ایسے تھرڈ پرسن کے بارے میں جو یہاں موجود نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں بے شک پریکٹس سے آئیں گی، کانشیسنیس سے آئیں گی، کیونکہ ہم انکانشیسلی ہی یہ چیزیں کرتے ہیں مذاق کے طور پہ، کہ جب ہم بیٹھے ہیں تو ہم کسی کو کہیں گے تو برا لگ جائے گا، اس لیے بات کرنا تو ضروری ہے۔ لیکن کانشیس ہو جائیں، اس چیز کے بارے میں الرٹ ہو جائیں، پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ اس برائی سے ہم خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں کچھ پوائنٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو امام غزالی نے ہمیں بتائے تھے کہ غیبت کرنے کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو جان جائیں گے تو ہم خود کو اس چیز سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یہ ٹپس بھی ہیں ہم سب کے لیے کہ ہم ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں گے کہ ہم جب یہ کرنے لگیں گے تو ہم اپنی فیلنگ سے اویئر ہو جائیں گے کہ ہاں یہ ریزنز ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ ہماری بہت سی سوشل پرابلمز ہوتی ہیں، بہت سی سوشل ویکنیسز ہوتی ہیں، سوشل کمپلیکسز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ سب چیزیں کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جب ہمیں کسی پر غصہ ہوتا ہے تو ہم اس کی برائی کر کے یا غیبت کر کے اس کی غیر موجودگی میں اس کی کمزوریوں کو گنوا کر انتقام لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ کسی کی غیبت کر کے، کسی کی برائی کر کے ہم انڈائریکٹلی اپنے غصے کو نکال رہے ہوتے ہیں، اپنا غصہ کم کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا کہ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے کسی کی غیبت میں خواہاں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی بات جو ابھی میں کر رہی تھی کہ جب ہم کسی 2-4 بندوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو صرف اس وجہ سے ہو سکتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم کر لیتے ہوں بات کہ اب کر رہے ہیں تو ہم روکیں گے تو برا لگے گا، تو چلیں بات کر لیتے ہیں۔ کسی کو منع کیسے کریں؟ تو ہم خواہاں کے شریک ہو جاتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ کسی کے بارے میں ہمیں یہ شبہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا، اور یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ شاید اپنے ان خیالات کو یا ہماری برائیوں کو ظاہر کر دے گا، تو ہم اس کی بات کرنے سے پہلے ہی اس کی برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ فرسٹ نہ آئے۔ ہم اس چیز کو پہلے کر دیتے ہیں تاکہ اس کا امپریشن خراب ہو جائے، تو یہ بھی ایک ریزن ہوتی ہے۔ چوتھے، اپنی کسی ہنر کو کسی دوسرے کے ہنر سے بہتر منوانے کے لیے اس کی برائی یا اس کی کمزوریاں گنوانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بھی ہم اپنی لائف میں بہت کامن دیکھتے ہیں۔ ایون اپنی لائف میں دیکھتے ہیں، اپنی پرسنالٹیز میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت جلد ہم کمپلیکس میں آ جاتے ہیں
کسی دوسرے کی تعریف ہو رہی ہو تو فوراً سے کمپٹیشن کے طور پہ یا تو اگلے کی اس چیز کو لیٹ ڈاؤن کریں گے کہ یہ بھی کوئی کام ہے، یہ بھی کوئی بات ہے، یہ کون سی خوبی ہوئی، ہم تو اسے بہتر کر سکتے ہیں، یا ہمارے پاس تو اس سے بیٹر سکل ہے. تو یہ ساری ان شارٹ اور انڈائریکٹلی ہم اپنی جو ہے کمپلیکسز کو کسی طرح سے کور کر رہے ہوتے ہیں. پانچواں، جب کسی کی عزت اور شہرت ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی تو ہم اس کی کمزوریاں اور برائیاں گنوانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس کا امپریشن لوگوں میں خراب ہو، اس کی وقت کم ہو. تو یہ ساری کہیں نہ کہیں ہماری اپنی پرسنل ویکنیسز ہوتی ہیں. ہماری جیلسی فیکٹر ہو سکتا ہے، ہماری خود پہ اسٹرانگ پرسنالٹی نہ ہونا، اپنی ویکنیسز کو کور کرنا. تو یہ ساری چیزیں ایک سائیکولوجیکل اور سوشل امپیکٹ کو بھی لے کر چلتی ہیں. بہرحال ان ساری کمزوریوں کو قابو پاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنا، اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں تو یہ چیزوں کو ہم خود سے کانشیسلی ایفرٹ کے ساتھ ہی چینج کر سکتے ہیں. کیونکہ بہرحال ہم انسان ہیں، ہم یہ ساری ایموشنز ہیں، فیلنگز ہیں، ویکنیسز ہیں، ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، ہم میں یہ سب کچھ موجود ہے. لیکن ہم اس چیز کو روک سکتے ہیں خود سے. جب بھی یہ فیلنگ ہمارے دل میں آئے، ایک تو ہم کانشیس ہوں کہ یہ فیلنگ اس وجہ سے ہے، ہاں شاید میں ایسا فیل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، یہ اس وجہ سے آئی ہے، تو اس کو وہیں پر روک دیں. صرف اس ایک لمحے میں خاموش ہو جائیں تو آپ خود کو ایک گناہ اور برائی سے روک سکتے ہیں. تو بعض اوقات ہم جانے انجانے میں دل لگی اور مذاق کی خاطر اس طرح کی دوسروں کی کمزوریاں جو ہیں ظاہر کر کے یا ان کے مذاق اڑا کر غیبت جیسے گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں. تو خود کو بائی ایفرٹ اس چیز سے روکیے، اس چیز پہ کام کیجئے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ہم اپنی اصلاح کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.